اور انسان اپنی صفات میں ناقص ہے۔ اللہ رب العزت کا دیکھنا بھی کامل اور سننا بھی کامل، جبکہ انسان کا دیکھنا بھی ناقص اور سننا بھی ناقص۔ انسان کا دیکھنا اتنا ناقص ہے کہ اگر وہ سامنے کے رخ پر دیکھے تو پیچھے نظر نہیں آتا، دائیں جانب دیکھے تو بائیں جانب نظر نہیں آتا، اوپر کی طرف دیکھے تو نیچے نظر نہیں آتا، جبکہ اللہ رب العزت کا دیکھنا اتنا کامل ہے کہ اگر کوئی اندھیری رات ہو، کالی چٹان ہو، اس کے اوپر کالے رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو تو اللہ رب العزت اس چیونٹی کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ انسان کا سننا اتنا ناقص ہے کہ وہ ایک وقت میں دو لوگوں کی گفتگو نہیں سن سکتا۔ آپ اگر کسی ایک شخص سے بات کر رہے ہوں تو درمیان میں کوئی دوسرا بول پڑے تو آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ آپ 1 منٹ خاموش ہو جائیں، پہلے میں اس کی بات سن لوں پھر آپ کی بات سنتا ہوں۔ تو انسانوں کا سننا اتنا ناقص ہے، جبکہ اللہ رب العزت کا سننا اتنا کامل ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان کسی میدان میں جمع ہو جائیں، سب کے سب اپنی تمنا اور خواہش کے مطابق الگ الگ دعائیں مانگیں، اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو سنتے بھی ہیں اور اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ان کی تمنا کے مطابق وہ نعمت ان کو عطا فرما دیں، اور اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہ واقع ہو جتنی کمی کسی سوئی کو سمندر میں ڈالنے کے بعد سمندر میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا دیکھنا بھی کامل اور سننا بھی کامل۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف اعضاء کا مجموعہ بنایا ہے۔ انسان کی آنکھ کا کام دیکھنا ہے، کان کا کام سننا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، پاؤں کا کام چلنا ہے اور ہاتھوں کا کام مختلف کاموں کا سر انجام دینا ہے۔ لیکن ان اعضاء میں ایک عضو ہے جس کو ہم زبان کہتے ہیں۔ اس زبان کے اندر ہڈی نہیں ہوتی، یہ بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، یہ بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس سے ہونے والے جرم اور گناہ بہت بڑے ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے کسی کو مارنا نہیں ہوتا، کسی کا سر پھوڑنا نہیں ہوتا، آنکھ نہیں نکالنی ہوتی، زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے اگلے کے دل کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات، اے اللہ کے حبیب نجات کس میں ہے؟ فتنوں سے نجات، نفس و شیطان کے ہتھ کنڈوں سے نجات۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 پوائنٹس پر بہت مختصر بات فرمائی کہ یہ 3 کام کر لو تمہیں نجات مل جائے گی۔ پہلی، املک علی لسانک، علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ تو اس لیے زبان کو ہم قابو میں رکھیں۔ دوسرا فرمایا ولیسعک بیتک، اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ اور تیسرا فرمایا وابنی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں پر رو لو۔ تو اس میں سے پہلا فرمایا اپنی زبان پر قابو رکھو۔ تو زبان پر قابو یہ سالک کے لیے بہت اہم بات ہے۔ آج سالکین مراقبہ خوب کر رہے ہوتے ہیں، تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی زبان پر قابو نہیں ہوتا۔ کئی سالکین آتے ہیں کہ ہم مراقبہ بہت کرتے ہیں، تسبیحات بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوتا۔
اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کا زبان پر قابو نہیں ہوتا، جو زبان پر آتا ہے بس وہ اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اہمیت اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ ایک شخص جس نے پوری زندگی کفر میں گزاری، کفر کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے ایک فرشتہ اس انسان کے کلمے کو لے کر آسمان کی طرف جاتا ہے، اوپر سے ایک فرشتہ نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے، دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، تو اوپر سے آنے والا فرشتہ پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ فلاں شخص نے کفر سے توبہ کر لی، کلمہ پڑھ لیا، میں اس کے کلمے کو لے کر اللہ کے حضور جا رہا ہوں۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ تم نیچے کہاں جا رہے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے جس انسان نے کلمہ پڑھ لیا میں اس کی مغفرت کا پروانہ لے کے جا رہا ہوں۔ اب کلمہ پڑھنے کے لیے کوئی ورزش نہیں کرنی پڑتی، جاگنگ نہیں کرنی پڑتی، کہیں بھاگنا نہیں ہوتا، کوئی ویٹ نہیں اٹھانا پڑتا، زبان سے الفاظ نکلتے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی اتنی اہمیت ہے۔ آپ دیکھیں ایک عورت ہے جس کو دیکھنا حرام، جس کو دیکھنا حرام، جس کی تصویر دیکھنا حرام، لیکن انسان اپنی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے گواہوں کی موجودگی میں کہ میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا، اب وہ عورت اس کے اتنا قریب ہو گئی کہ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس نے کوئی کام تو نہیں کیا، زبان سے ایک کلمہ ہی نکالا نا کہ مجھے قبول ہے۔ اب وہی عورت جو اس کے اتنا قریب تھی، جس طرح انسان کے لباس جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اتنا قریب، اتنی قربت، زندگی گزر گئی، اسی عورت سے اس کی اولاد پیدا ہو گئی، زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دیا، اب واپس اس عورت کو دیکھنا حرام ہو جاتا ہے۔ تو زبان سے نکلنے والے الفاظ کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت خاموش طبع انسان تھے، زیادہ گفتگو نہیں کیا کرتے تھے۔ آج ہم بہت گفتگو کرتے ہیں چونکہ ہمیں بولنے کے مزوں کا پتہ ہے، بولنے کے لطف کا اندازہ ہے، ہمیں خاموشی میں کیا لطف ملتا ہے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کچھ نصیحت فرما دیا کریں، بات چیت کر دیا کریں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہمارے بولنے سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ وہ حضرات اپنی زبان کی اتنی حفاظت کیا کرتے تھے، اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اپنی زبان کو پکڑ کر کہ اس کی بد حفاظتی کی وجہ سے کتنے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک اپنی زبان کی اور دوسری اپنی شرمگاہ کی۔ تو اس لیے زبان کی حفاظت، ہم دیکھیں کہ ہم اپنی زبان سے کیا الفاظ نکال رہے ہیں۔ ہمارے اکابرین جو بولتے تھے سارا دن میں اس کو لکھ لیا کرتے تھے، اور ان کے سارے دن کی گفتگو ایک صفحے کے اوپر آ جاتی تھی، اتنا کم بولا کرتے تھے۔ اگر ہم آج اپنے روزانہ کی گفتگو نکالیں تو مارکیٹ میں روزانہ کی ایک نئی کتاب آ جائے۔ تو اس لیے ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، ہم دیکھیں کہ ہم بول کیا رہے ہیں، ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ اب اسی زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جھوٹ جو ہے یہ صرف مسلمانوں میں ہی ایسا نہیں ہے کہ برا سمجھا جاتا ہے یا اسلام نے آ کر بتایا، بلکہ اسلام سے پہلے جو لوگ ابھی کفر میں تھے، اسلام نہیں لائے تھے، وہ بھی جھوٹ بولنے کو غلط سمجھتے تھے۔ جب غزوہ احد کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے تو اس میں سے ایک خط روم کے بادشاہ کو بھی لکھا،
تو اس نے خط پڑھنے کے بعد کہا کہ مکہ کا رہنے والا کوئی شخص یہاں موجود ہو تو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو اس وقت ایک تجارتی قافلے کے ساتھ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کو پیش کیا گیا بادشاہ کے سامنے، تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے علاقے میں ایک شخص ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، وہ کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کا گھرانہ کیسا ہے، اس کا قبیلہ کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے آگے سے جواب دیا، جو ابھی مسلمان نہیں تھے، کہ وہ بہت اعلیٰ خاندان سے، اعلیٰ قبیلے سے اور اعلیٰ انسان ہے۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ ان کے متبعین، ان کے تابع دار، ان کو ماننے والے لوگ کیسے ہیں، امراء رؤساء ہیں یا غریب لوگ ہیں، عام لوگ ہیں؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ عام لوگ ہیں۔ تو تیسرا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ جب وہ تمہارے ساتھ اگر لڑائی ہوتی ہے ہمیشہ وہی غالب رہتے ہیں یا مغلوب ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کبھی وہ غالب آ جاتے ہیں، کبھی ہم غالب آ جاتے ہیں۔ چونکہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا تو اس لیے انہوں نے کہا کبھی ہم غالب آ جاتے ہیں۔ تو یہ 3 سوالات کے 3 جواب دیے، لیکن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرماتے تھے کہ میں نے کوشش کی کہ میں اپنی زبان سے ایسی بات کہوں جس سے مسلمانوں کے پیغمبر کی شان میں کمی ہو جائے، میں چاہتا تھا اس کی نظر میں ان کا مقام گر جائے، لیکن روم کے بادشاہ نے جو سوالات مجھ سے کیے میں نے اس کے صحیح اور سچ جواب دیے، کیونکہ جھوٹ بولنا مجھے گوارا نہیں تھا، جھوٹ بولنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کفر میں ہیں، لیکن وہ بھی جھوٹ بولنے کو ناپسند کر رہے ہیں۔ اور آج کا مسلمان دھڑلے سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، سر پر عمامہ ہے، داڑھی ہے، جبہ ہے، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ حیلہ کر لیا، بہانہ کر لیا، ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ معاملہ انسانوں کے ساتھ نہیں ہے ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہم نے جواب اللہ کو دینا ہے۔ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے سچ بولنا اور ایک ہوتا ہے سچائی والا معاملہ کرنا، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ آج ہم کئی مرتبہ سچ کو چھپاتے تو ہیں کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولا، بس سچ کو چھپا لیا، لیکن ہم سچائی والا معاملہ نہیں کر رہے ہوتے۔ ایک آدمی سڑک پر جا رہا ہے اور جس جگہ اس نے پہنچنا ہے وہاں لوگ اس کے منتظر ہیں، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ فون کرتے ہیں کہ بھئی آپ کہاں پہنچے؟ تو یہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ بس میں پہنچنے والا ہوں، میرے سامنے بورڈ پر لکھا ہے 2-3 کلومیٹر رہ گئے۔ اب حقیقت میں بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے 23 کلومیٹر، لیکن وہ کیا کہتا ہے 2-3 کلومیٹر۔ اب اس نے سچ تو بولا لیکن سچائی والا معاملہ نہیں کیا۔ سچ تو وہ بول رہا ہے 2-3 کلومیٹر ہی لکھا ہے، لیکن معاملہ سچائی والا نہیں کیا۔ تو اس لیے جہاں ہم سچ بول رہے ہوں وہاں اپنا معاملہ بھی ہم سچائی والا کر رہے ہوں، بالکل نیٹ اینڈ کلین ہماری لائف ہو۔ تو اس لیے ہم اپنی زبان سے دیکھیں کہ ہم کیا نکال رہے ہیں۔ آج شیطان نے ایک نیا نام جھوٹ کا رکھا ہے، بہانہ کر دینا۔ بیٹا کہتا ہے میں نے باپ کے سامنے بہانہ کر دیا، شاگرد کہتا ہے استاد کے سامنے بہانہ کر دیا، بیوی کہتی ہے خاوند کے سامنے کر دیا، مرید کہتا ہے پیر صاحب کے سامنے کر دیا۔ کتنے حضرات ہیں جو ماشاءاللہ آ کے خوب بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پتہ چل رہا ہوتا ہے ابھی کمرے سے باہر کیا تھا، کمرے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہم جہاں سچ بولیں وہاں سچائی والا معاملہ بھی کریں۔ یہ بہانہ در حقیقت جھوٹ ہی ہوتا ہے، لیکن جھوٹ لفظ بولنے سے ایک نفرت پیدا ہوتی ہے، اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے شیطان نے اس کا نام بہانہ رکھوا دیا۔ جب بہانہ کہیں گے تو نفرت پیدا نہیں ہوگی، اس لیے ہم نے بہانہ کر دیا۔ تو اس لیے بہانہ ہے یا جو بھی ہے ہم اس چیز کی حفاظت کریں کہ ہم نے جو بات کرنی ہے بالکل سچ بولنا ہے۔ اب دیکھیں، ہم جب آفس سے چھٹی لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کئی مرتبہ ہم ڈاکٹر سے جھوٹا سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں کہ ہم نے بیمار ہیں،
ہمیں کچھ چھٹی دے دی جائے، حالانکہ ہم بیمار نہیں ہوتے ہیں، بالکل تندرست ہوتے ہیں، صحت والی زندگی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن چھٹی لینے کے لیے وہ جو ہم ڈاکٹر سے سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں، علماء فرماتے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے، اس پر بھی پکڑ ہوگی۔ جب آپ بیمار نہیں ہیں، آپ جھوٹا سرٹیفکیٹ بنوا رہے ہو اور اس پر ایک ڈاکٹر کی گواہی، تو گواہی سچی ہونی چاہیے۔ اسی طرح کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان عدالت میں جھوٹی گواہی دے رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ اس کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں سچ نہیں بول رہا۔ اسی طرح مذاق کے اندر انسان کئی مرتبہ جھوٹ بولتا ہے۔ مذاق کرنا، مزاح کرنا، ایسی بات کرنا جس سے دوسرا انسان ہنس پڑے، مسکرا پڑے، وہ جائز ہے، لیکن شریعت کی حدود کے اندر۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جو بولو سچ بولو، چاہے مزاح کے اندر کیوں نہ ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی مسکرانے والی شخصیت ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم میں سب سے زیادہ مسکرانے والے انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لیکن جو بات فرماتے تھے بالکل سچ پر مبنی ہوتی تھی، کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالتے تھے۔ آج تو ہم کئی لطیفے ایسے سنا بیٹھتے ہیں جو ہمیں بھی پتہ ہوتے ہیں بالکل جھوٹے ہیں، ممکن ہی نہیں کہ سچ ہو سکتے ہیں، ہم وہ لطیفے سناتے ہیں۔ ایک ہے کہ ہاں ایسا ممکن ہے سچ ہو جائے، وہ ایک الگ بات ہے، ایک ہے کہ سچ ہو ہی نہیں سکتا، تو اس لیے ہم مذاق بھی کریں تو سچ کے اندر کریں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، آ کے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی آپ دعا فرما دیں میں جنت میں چلی جاؤں گی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ رونے لگی، اے اللہ کے نبی یہ کیا معاملہ ہو گیا، میری عمر بڑھ گئی، اب میں جنت نہیں جا سکوں گی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مسکرا کے فرمایا جو بھی جنت میں جائے گا، جنت میں جانے سے پہلے وہ جوان ہوگا، کوئی بوڑھی عورت جنت میں یا بوڑھا آدمی جنت میں نہیں ہوگا۔ اب مزاح تو فرمایا لیکن بالکل سچ پر تھا۔ ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی مجھے سواری کے لیے اونٹ دے دیجئے تاکہ میں سواری کروں اور اپنی منزل پر پہنچوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ کہ اللہ کے نبی بچے کو میں کیا کروں گا، وہ تو سواری کے قابل نہیں ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جو بھی اونٹ دوں گا وہ کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوگا۔ تو اس لیے بالکل سچ بولا لیکن مزاح بھی کیا۔ تو ہم اگر بات کریں تو ہم زبان سے سچ بولیں، ایسا مزاح کریں جو سچ ہو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی تھے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ، وہ صحابہ کرام میں بہت زیادہ ہنسانے والے اور طبیعت ان کی مسکرانے والی تھی اور مزاح کرنے والی تھی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مختلف اوقات میں ہدیہ پیش کیا کرتے تھے۔ اے اللہ کے نبی یہ مکہ میں ایک نئی چیز آئی ہے باہر سے، تو میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو پیش کروں ہدیہ کے طور پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیتے، لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد اپنے ساتھ ایک آدمی کو لے آئے، اے اللہ کے نبی جو ہدیہ میں نے آپ کو پیش کیا تھا وہ ان کی دکان سے لیا تھا، اب اس کی پیمنٹ بھی ادا فرما دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی وہ تو آپ نے ہدیہ دیا تھا، پیمنٹ میں کیوں کروں؟ اے اللہ کے نبی جب کوئی نئی چیز آتی ہے میرا دل چاہتا ہے آپ کو پیش کروں، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تو میں قرضہ لے لیتا ہوں کہ میں اتنے دن میں دے دوں گا، لیکن پیسے میرے پاس ابھی بھی نہیں، ہدیہ تو میں نے دیا ہے، پیسے بھی آپ ہی نے دینے ہیں۔ تو ان کی طبیعت تھی، مزاح فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ سفر میں اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، فرمانے لگے راستے میں کہ میری خدمت کرو۔ اب وہ دونوں ساتھی تھے، دوست تھے، تینوں لوگ، تو انہوں نے کہا ہم کیوں کریں آپ کی خدمت؟ کہنے لگے نہیں میری خدمت کرنا اس سفر میں۔ انہوں نے کہا ہم کیوں کریں؟ ان کا اگر نہیں کرو گے تو تمہیں بیچ دوں گا۔ تو انہوں نے سمجھا کہ مذاق کرنے کی عادت ہے تو مزاح میں ایک بات کر رہے ہیں۔ اب رات کو جب وہ دونوں ساتھی سوئے تو یہ اٹھے اور قریب ایک قبیلے میں گئے اور قبیلے کے سردار کو کہنے لگے کہ میرے پاس دو بندے ہیں میں بیچنا چاہتا ہوں، کیا خریدو گے؟ انہوں نے کہا بالکل خریدیں گے۔ ان کا فلاں جگہ پہ سوئے ہوئے ہیں، جا کے ان کو خرید لے لو۔ سودا طے ہو گیا۔ تو قبیلے کے سردار نے کہا ان کی کوئی نشانی؟ کہنے لگے ان کی نشانی یہ ہے کہ جب تم انہیں کہو گے کہ تم غلام ہو، وہ کہیں گے ہم آزاد ہیں، اور ہر آزاد بندہ کہے گا میں آزاد ہوں۔ ظاہری بات ہے جو انسان قید میں نہیں ہے وہ یہی کہے گا میں آزاد ہوں، میں قیدی تو نہیں ہوں۔ یہ ان کی نشانی۔ اب اس سردار نے بندے بھیج دیے، اٹھایا تم غلام ہو؟ انہوں نے کہا نہیں آزاد ہیں۔ پکے یہی، پکڑ لیا، لے کر آ رہے تھے، راستے میں انہوں نے دیکھا، میں نے کہا تھا نا خدمت کرو، نہیں کیا، میں نے بیچ دیا۔
اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، انہوں نے ان سے عرض کی تو حضرت صدیق اکبر نے معاملہ سنا، مسکرایا اور فرمایا ان کو واپس خریدو، پھر پیسے دیے اور ان کو واپس لے لیا۔ لیکن بات نکالی تو اس کو سچ بھی کیا۔ تو اس لیے اگر ہم مزاح بھی کریں، ہم اس کو پھر ایسی بات کریں جو سچ ہو، ہم جھوٹ نہ بولیں۔ تو اس لیے سالکین اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں فرمایا کہ اپنی زبان سے جو بولو سچ بولو۔ فرماتے ہیں ہم نے شروع میں سوچا کہ ہم سچ ہی تو بولتے ہیں، ہم جھوٹ تھوڑی بولتے ہیں، لیکن پھر ہم نے دل میں سوچا کہ شیخ نے یہ بات کہی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، تو ہم نے اس کو سوچنا شروع کیا۔ تو دل میں خیال آیا کتنی باتیں ایسی ہیں جو ہم بولتے ہیں لیکن وہ سچ نہیں ہوتی۔ آئیں آپ روٹی شوٹی کھا لیں، پانی وانی پی لیں، چلیں پانی تو پی لیا، وانی کا لفظ کیا ہے؟ روٹی تو کھا لی، لفظ شوٹی کیا ہے؟ کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن قیامت میں حساب تو اس لفظ کا بھی دینا پڑے گا نا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس الفاظ کو دیکھ کر ہم نے اپنی زندگی پہ غور کرنا شروع کیا۔ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے میں 10 سال کا عرصہ لگ گیا۔ 10 سال گزر گئے، ہم نے اپنی زبان کے اوپر جب نظر ڈالی، پتہ چلا کتنے ایسے الفاظ ہیں جو ہم بولتے ہیں لیکن ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہم پہلی بات اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی دین کیا ہے؟ مجھے دین کے بارے میں بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو باہر نکالا اور یوں پکڑ کے فرمایا اس کی حفاظت کر لو، یہ دین ہے۔ زبان کو باہر نکال کر پکڑ کر کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ کئی مرتبہ الفاظ ذہن میں نہیں رہتے، لیکن جب انسان کوئی پکچر کوئی تصویر دیکھتا ہے تو وہ ذہن میں رہ جاتی ہے، تو سمجھانے کا ایک انداز تھا۔ تو اس لیے ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جہنم میں دیکھا اکثر خواتین تھیں۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی اس کی کیا وجہ؟ صحابیات نے، تو نبی صاحب نے فرمایا اس لیے کہ تم اکثر لان تان کیا کرتی ہو۔ اب لان تان ہاتھوں سے تو نہیں ہوتا، زبان سے ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اور کئی مرتبہ ہم اپنے مفاد کی خاطر سمجھتے ہیں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ جب وقت لینا ہوتا ہے بیان کے لیے، اتنی منت سماجت، حضرت بس آپ کا 1 گھنٹہ چاہیے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے، یا حضرت بس آپ سے ہم دعا ہی کروائیں گے، لیکن ماشاءاللہ وہاں پورے بیان کا سیٹ اپ کیا ہوا ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے ہم نے بیان ہی کروانا ہے، لیکن جب وقت لینا ہوتا ہے حضرت صرف آپ سے دعا کروائیں گے۔ اب یہ کیا ہے بھئی؟ اگر آپ نے دعا کروانی ہے تو وہاں کا سیٹ اپ بھی دعا والا ہی بنائیں۔ آپ وقت دعا کا لے رہے ہو، سیٹ اپ آپ نے بیان کا کیا ہوا ہے۔ اب اگلا بندہ دعا کی نیت سے آپ کے جب گھر میں پہنچے گا یا مسجد میں پہنچے گا، لیکن وہاں لوگ جمع ہوں گے، بھئی بیان ہونا ہے، اعلان بھی بیان کا کیا ہوا ہے، تو یہ معاملہ تو سارا جھوٹ والا ہو رہا ہے۔ دکھنے میں عالم ہے، سر پہ عمامہ ہے، داڑھی ہے، لیکن معاملات چل رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنے معاملات کے اوپر نظر ڈالیں۔ ہمارے علاقے میں ایک عالم ہے، وہ فرماتے تھے، حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ آئے تو یہ بات اس حاجز نے ان سے خود سنی۔ فرماتے ہیں میں ان کی خدمت میں گیا تو ایک مدرسے والے ان کے پاس ٹائم لینے کے لیے آئے کہ حضرت آپ صرف 3 گھنٹے کا ٹائم دے دیجئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں نے ٹائم نہیں دینا، کیونکہ آپ لوگ 3 گھنٹے کہہ رہے ہو، لگاؤ گے بہت زیادہ ٹائم۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس ٹائم نیا استاد بھی تھا مدرسے کا، تو میں نے کہا کہ حضرت آپ تشریف لے آئیں، اس مدرسے میں 2 دارالعلوم دیوبند کے فاضل علماء ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بس اتنا کافی ہے۔ تو جب میں نے تھوڑی منت سماجت کی کہ حضرت آپ تشریف لائیں اور یہ، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو میں آ تو جاؤں گا، لیکن کئی مرتبہ یہ مولوی حضرات اپنے مفاد کی خاطر جھوٹ بولنے کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ تو بالکل فرماتے ہیں پھر میں نے منت سماجت کر کے ٹائم لیا، پھر حضرت نے واقعی 3 گھنٹے میں ہم نے حضرت کو فارغ کر دیا اور واپس گاڑی میں بٹھا کے روانہ کر دیا۔
تو فرماتے ہیں وہ خط آج بھی میرے پاس موجود ہے. حضرت نے دیوبند جا کے مجھے خط لکھا کہ واقعی کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں جو بات کرتے ہیں وہ اس کے اوپر پھر پکے رہتے ہیں. تو اس لیے اگر ہم کسی سے ٹائم لیں, کوئی بات کریں تو اس کے اوپر پکے رہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم بات اور کر رہے ہیں اور دل میں ہمارے اور بات ہو. تو پہلی بات سالک کے لیے جو اس کی بہت بیماری, خطرناک بیماری ہے روحانی, اپنی زبان پر قابو رکھنا. اور دوسرا وہ یہ کہ سالک اپنے اوپر توجہ کرے, اپنے اوپر دیکھے اور اپنے تکبر کو ختم کرے, اپنے اندر سے اپنی میں کو نکالے. یہ میں جو ہے نا, تکبر بہت بڑی بیماری ہے. تکبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے چھوٹا سمجھنا. تکبر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اب ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ایٹم. ایٹم ذرہ. تو اس لیے یہ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں یہ تکبر ایٹمی گناہ ہے. ایٹم جب کسی علاقے میں گرتا ہے, کسی جگہ پر گرایا جاتا ہے, کتنی تباہی مچاتا ہے. تو اسی طرح یہ تکبر جب سالک کے اندر آ جاتا ہے اس کی تمام کیفیات کی تباہی کر دیتا ہے. جب انسان اس محنت میں لگتا ہے اس کے دل سے حسد بھی ختم ہو جاتا ہے, اس کے دل سے کینہ بھی ختم ہو جاتا ہے, غصہ بھی اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے. لیکن ایک تکبر ایسی بیماری ہے جو بہت بعد میں اور بہت مشقت اور محنت سے ختم ہوتی ہے. تکبر جلدی نہیں نکلتا. کئی مرتبہ انسان بڑا عالم اور شیخ بھی بن جاتا ہے, دل میں تکبر ہوتا ہے. تو اس لیے ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر تکبر نہ ہو, میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ عاجز بن کے رہے. اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتے. حدیث قدسی میں ہے, الکبریاء ردائی والعظمت ازاری. کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا لباس ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ سجتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبریائی اور بڑے ہیں. انسان کو یہ نہیں زیب دیتا کہ انسان تکبر کرتا پھرے. ایک بزرگ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ بڑی شان اور تکبر کی چال کے ساتھ چل رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی تم تکبر کیوں کر رہے ہو؟ تم اپنے اوپر نظر ڈال لو, تم کس چیز سے بنے ہو, تمہاری زندگی کیسی ہے, تکبر کرنے والی بات کیا ہے؟ تو اس لیے انسان تکبر سے اپنے آپ کو بچائے. عاجزی ہمیشہ جھکنے میں ہے. مشائخ کا جو فیض پھیلتا ہے وہ عاجزی سے پھیلتا ہے. جو شیخ جتنا عاجز ہوگا اس کا فیض اتنا زیادہ پھیلے گا. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دیہاتی علاقے سے گزر رہا تھا, دائیں بائیں کھیت تھے, ان میں پانی لگا ہوا تھا. تو کھیتوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے, ایک وقت میں مشکل سے ایک آدمی گزر سکتا ہے. فرماتے ہیں جب تھوڑا آگے گیا تو آگے سے ایک کتا آیا. تو میں نے کہا کہ اے کتے, اگر تو راستے سے اس پانی میں کھیت میں اتر جائے تو تیرا کچھ نہیں بگڑے گا, لیکن اگر میں اتر جاؤں تو میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے, جسم ناپاک ہو جائے گا, ان کو دھونا, ان کو صاف کرنا میرے لیے ایک مسئلہ اور مشکل ہو جائے گی. میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے, میں نے عبادت کرنی ہوتی ہے. تو آگے سے زبان حال میں کتے نے جواب دیا کہ مولانا اگر آپ اتر جائیں گے, آپ کے کپڑے ناپاک ہوں گے, آپ کا جسم ناپاک ہوگا, جس کو دوبارہ صاف اور پاک کیا جا سکتا ہے. اگر میں نے راستہ چھوڑ دیا, آپ کے دل میں یہ بات آئے گی کہ ایک کتے نے میرے لیے راستہ چھوڑ دیا, اور آپ تکبر میں مبتلا ہو جائیں گے, اور تکبر کو دل سے نکالنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو اس لیے ہم دیکھیں کہ ہمارے دلوں میں تکبر نہ آئے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 کتابیں لکھی ہیں, گلستان اور بوستان. اس میں بعض فرضی حکایات کو بھی جمع فرمایا ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک حکایت کو کہ ایک مرتبہ شاہی جھنڈے اور شاہی پردے جو بادشاہوں کے محلات میں کھڑکیوں کی زینت بنے ہوتے ہیں,
ان دونوں کے درمیان مکالمہ ہو گیا۔ شاہی جھنڈے نے کہا کہ پردے صاحب عجیب معاملہ ہے، مشکلات میرے حصے میں آئیں، مصیبتیں میرے حصے میں آئیں، دشمنوں کے تیر مجھے لگتے ہیں، زخم مجھے لگتے ہیں، دھول مٹی میرے اوپر پڑتی ہے، تلواروں کے وار مجھے سہنے پڑتے ہیں، یہ ساری مشکلات میرے حصے میں آئیں، اور اعزاز تمہارے حصے میں آیا کہ بادشاہ کی بیویاں اور باندیاں تمہارے پیچھے اپنے چہروں کو چھپاتی ہیں اور تم مزے سے اندر کمرے میں رہتے ہو۔ تو آگے سے پردے نے جواب دیا کہ جھنڈے صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ساری مشکلات آپ کے حصے میں آئیں اور اعزاز میرے حصے میں آیا، لیکن آپ نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آپ نے اپنے سر کو آسمان پر بلند کیا ہوتا ہے اور میں نے اپنی پیشانی کو زمین پر ٹکایا ہوتا ہے۔ میری اس عاجزی کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے دل سے اس تکبر کو ختم کریں۔ اس دنیا میں ہم اپنے تکبر کو اگر خود ختم کر لیں تو بہت اچھا، ورنہ جب اللہ تکبر ختم کرنے پر آتا ہے پھر دنیا والے اس کا نظارہ کیا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے فرعون آئے، انا ربکم الاعلی، بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے تھے، لیکن اللہ نے ایسا ان کا تکبر ختم کیا کہ آج تک نشان عبرت بنے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اس سے پہلے کہ اللہ تکبر ختم کرے، ہم خود ہی اپنے تکبر ختم کرنے کی فکر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام طائف میں تشریف لے گئے، طائف والوں نے کیا کیا، کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، حتیٰ کہ فرشتے نازل ہو گئے، لیکن اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک بہت عاجزی بھرے الفاظ میں دعا مانگی، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک قاض فی حکمک۔ کتنے ایک ایک لفظ سے عاجزی کا اظہار ہو رہا ہے۔ آخر میں کیا فرمایا، اے اللہ آپ مجھے ناقدروں کے حوالے فرماتے ہیں، اللہ پوری دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے، آپ مجھ سے راضی ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض ہوں اور پوری دنیا کو میں راضی نہیں کروں گا، آپ کو اس وقت تک راضی کرنا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جائیں۔ اتنے عاجزی بھرے الفاظ تھے کہ طائف سے لوٹ کر مکہ تشریف لائے، اللہ نے معراج عطا فرما دیا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے اپنے لیے انسان عاجزی کو پسند کرے، میں پہچانا جاؤں، مجھے دنیا والے جانیں، میرا فتویٰ چلے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے جو کہہ دیا ویسا ہونا چاہیے، آپ کون ہوتے ہو مجھے کوئی نصیحت کرنے والے، یہ سارے الفاظ کیا ہیں؟ تو اس لیے انسان اپنے دل سے تکبر نکالنے کی محنت کرے۔ دکھنے میں بہت چھوٹا لگتا ہے، لیکن جب انسان تکبر نکالنے کی کوشش کرتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ مصحفی ہم تو سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، سینے جو بیٹھے تو بہت کام رفو کا نکلا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کے تکبر کیسے آتا ہے؟ پہلی بات جس سے انسان کے دل میں تکبر آتا ہے وہ ہے مال و دولت۔ جب انسان کے پاس مال و دولت آتی ہے تب انسان کے دل میں تکبر بھی آتا ہے۔ مال جب بھی آتا ہے وبال لے کر آتا ہے، اور مال کا کم سے کم وبال یہ ہے کہ انسان کا مرنے کو دل نہیں چاہتا۔ جس انسان کے پاس مال پیسہ ہوگا اس کا مرنے کو دل نہیں چاہے گا، یہ کم سے کم وبال ہے۔ اس لیے مال جب آتا ہے اس کے دل میں تکبر آ جاتا ہے۔ دوسری وجہ جس سے انسان کے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے وہ ہے حسب اور نسب۔ انسان اپنے حسب اور نسب پر تکبر کرتا ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو اس لیے انسان حسب نسب پر تکبر نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص بہت اکڑ کر چل رہا تھا، تو انہوں نے اس کو فرمایا، انہوں نے دیکھا کہ ایک دوسرے شخص نے اس نے فرمایا کہ بھئی تکبر کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا میں فلاں کا بیٹا ہوں، وہ فلاں کا بیٹا، وہ فلاں کا بیٹا۔
تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اس کو یہ بتا دو کہ تیرے وہ تمام کے تمام آباء و اجداد جہنم میں جا چکے ہیں، اب تکبر کرنے کی وجہ سے تو بھی جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے حسب اور نسب کے اوپر تکبر انسان نہ کرے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں شیخ کا خلیفہ ہوں، میں فلاں لوگوں سے میرا تعلق ہے۔ یہ تکبر کرنے والی باتیں نہیں ہیں، عاجزی ہونی چاہیے۔ اور تیسری جس سے انسان کے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے وہ ہے علم۔ دنیاوی علم تو ہے ہی سراپا تکبر، کہ انسان جب وہ حاصل کرتا ہے اس کے دل میں تکبر آتا ہے، لیکن دینی علم بھی انسان کے دل میں تکبر پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ علم کے اندر اوپر ہے، اٹھان ہے، وہ اوپر کی طرف چلتا ہے۔ اس لیے جب انسان اس علم کو حاصل کرتا ہے، اگر کسی شیخ سے تعلق نہ ہو تو اس انسان کے اندر بھی تکبر آ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن ایک عالم کو پیش کیا جائے گا اور اس کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ کہ اس کے دل میں تکبر ہوگا، وہ یہ علم حاصل کرے گا کہ لوگ مجھے پہچانیں، میری بات چلے۔ جہنم کا ایندھن سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، جہنم میں سب سے پہلے ڈالنے کی بات نہیں کی۔ ایک تو ہے نا جہنم بھڑکا دی گئی اور پھر سب سے پہلے ایسے عالم کو ڈالا گیا جو تکبر کرتا ہو، نہیں، فرمایا جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ ایندھن کہتے ہیں جن کو ڈالنے کے بعد ان کے اوپر آگ سلگائی جائے۔ جیسے آپ آگ لگانے کے لیے لکڑی ڈالتے ہیں نا، تو ان لوگوں کے اوپر آگ جلائی جائے گی۔ اس میں ایک شہید ہوگا اور ایک سخی ہوگا اور ایک عالم، یہ تین ہوں گے۔ اور تینوں کیوں جائیں گے؟ عالم تکبر کی وجہ سے، شہید نیت کی درستگی کی نہ وجہ سے، اور سخی بھی نیت کی درستگی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے علم حاصل کریں تو کسی شیخ سے تعلق ہو اور ہم ان سے سلوک سیکھیں تاکہ دل میں عاجزی پیدا ہو۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کتنے بڑے بڑے علم کے پہاڑ اس تکبر سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اپنے علم پر انسان ناز نہ کرے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام، کسی نے وقت مانگا تو حضرت جس اسٹیشن پر پہنچنا تھا ایک اسٹیشن پہلے ہی اتر گئے، کیونکہ حضرت کو پتہ تھا کہ وہ میرا استقبال کریں گے اور میں اس قابل نہیں کہ میرا استقبال کیا جائے۔ اب وہاں پر لوگ پریشان کہ حضرت پہنچے نہیں، ڈھونڈنا شروع کیا، کرتے کرتے ہوٹل میں پہنچے۔ وہاں دیکھا کہ خورشید حسن ایک نام لکھا ہوا ہے۔ تو جو مولانا تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو ہوٹل والے نے کہا، سرائے والے نے، کہ ایک مولانا صاحب ہیں، چھوٹے قد کے ہیں، دبلے پتلے سے ہیں، اس طرح کے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا لگتا ہے یہی حضرت نانوتوی ہیں۔ تو کمرے میں آئے، پوچھا حضرت آپ یہاں؟ ہم تو استقبال میں آپ کے اسٹیشن پر کھڑے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا تھا کہ میرا استقبال کیا جائے۔ پھر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دو لفظ پڑھ لیے تھے کہ دنیا پہچان گئی، ورنہ قاسم نانوتوی اپنے آپ کو اس طرح مٹاتا کہ دنیا والوں کو پتہ بھی نہ چلتا۔ جب دل میں یہ عاجزی ہو تبھی حجت الاسلام بنا کرتے ہیں، ایسے نہیں بن جایا کرتے، عاجزی ہوتی ہے۔ آج ان کا نام زندہ کیوں ہے؟ ان کی محنتیں ہیں، اپنے نفس کو مارا ہوا تھا ان لوگوں نے۔ تو اس لیے ہم اپنے نفس کو ماریں۔ آج تو کسی عالم کو نصیحت کر دیں، آپ کون ہوتے ہو مجھے نصیحت کرنے والے؟ میرے شیخ ابھی زندہ ہیں، وہی مجھے بات کریں گے۔ کسی کو اپنے سے بڑا سمجھنے کا ہم تصور ہی نہیں کرتے۔ یہ تو ہمارے سامنے بڑے ہوئے ہیں، یہ تو چھوٹے تھے، یہ تو ابھی بچے ہیں، یہی سمجھتے رہتے ہیں ساری زندگی، چاہے وہی بچے آگے نکل جائیں۔ لیکن ہم اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھنے کی ہم نیت کریں کہ سب ہمارے سے اعلیٰ و افضل ہیں، ہم سب سے کمتر ہیں۔ اور چوتھا جس سے انسان کے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے وہ ہے نیک اعمال کرنا۔ جب انسان بعض مرتبہ نیک اعمال کرتا ہے اور محنت نہیں کی ہوتی، وہ نیک اعمال کرنا بھی اس کے دل میں تکبر کو پیدا کر دیتا ہے۔ میں تو فرض نماز کیا نفل نہیں چھوڑتا، میرا ساتھی فرض نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، میں اتنے گھنٹے مراقبہ کرتا ہوں، میرے ساتھی کو استغفار کی
تسبیح پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، وہ تو درود شریف نہیں پڑھتا، میں اتنا نیک ہوں، اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہیں، ان کو ہماری نیکی تقوی کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کو ضرورت ہے۔ وہ بے نیاز ذات ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں کہ محدثین میں واحد یہ ایسی شخصیت ہیں جن پر کوئی جرح نہیں ملتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر بھی آپ کو جرح مل جائے گی، سب محدثین پر مل جائے گی، لیکن واحد عبداللہ ابن مبارک ہیں جن پر آپ کو کوئی جرح نہیں ملے گی۔ امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب ان کو ملا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ایک نواب کے بیٹے تھے۔ ایک وقت میں 40 ہزار طلباء ان سے حدیث پڑھا کرتے تھے۔ جب آخری وقت آیا، طلباء کو فرمایا مجھے زمین پر لٹا دو، انہوں نے لٹا دیا تو تھوڑی دیر بعد طلباء کی چیخیں نکل گئیں کہ حضرت اپنے رخسار کو زمین پر رگڑ رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ یہ نہیں کہا اللہ میں اتنا بڑا محدث تھا، میں اتنا بڑا عالم تھا، میں نے حدیث کی اتنی خدمت کی، قرآن کی اتنی خدمت کی، جانتے تھے اس بارگاہ میں کوئی عمل پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔ جب عاجزی ہو تب انسان کو مقام ملا کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے نیک اعمال پر انسان تکبر نہ کرے کہ میں اتنا بڑا نیک ہوں، میں یہ ہوں تو میں وہ ہوں، عاجزی کرے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل میں تھے اور حکم ہوا کہ ان کو پھانسی پر لٹکا دو تو حضرت نے رونا شروع کر دیا۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی خدمت میں آئے کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو حضرت نے فرمایا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ ہمیں پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا اور ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، میں اللہ کی شان بے نیازی کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ وہ ایسی بے غرض ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، کبھی کبھی انسان کی جان بھی لے لیتی ہے اور اس کو قبول بھی نہیں کیا کرتی۔ اللہ کو ہمارے اعمال کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم بہت بڑے نیک ہیں، ہم اتنا مراقبہ اور اتنی تسبیحات کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اللہ کی بے نیازی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اعمال میں لگے رہیں، لیکن اپنے دل میں عاجزی کو پیدا کریں، اپنے تکبر کو ختم کریں، اور اسی نیت سے یہاں پر یہ 2-3 دن گزاریں کہ اللہ جانے سے پہلے ہمارے تکبر کو ہمارے دل سے ختم فرما دے اور ہمارے دل میں عاجزی کو بھر دے۔ حدیث مبارکہ میں قیامت والے دن متکبرین کو چیونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، آج لوگ ان کو اپنے قدموں تلے روندیں گے، ان کا یہی عذاب ہوگا۔ تو اس لیے ہم عاجزی کو اپنے دل میں پیدا کریں اور اس کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں پاکیزہ باطن عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے تمام حضرات آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔
इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ कर लीजिए। सुब्हान रब्बिल आलिल वहाब, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। ऐ अल्लाह हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हमारे ऐबों की पर्दा पोशी फरमा, अपने इश्क की आतिश हमारे सीनों में पैदा फरमा, हमारे अंग अंग रुएँ रुएँ से अपने ज़िक्र को जारी फरमा, हड्डी हड्डी बोटी बोटी में अपनी याद को पैदा फरमा। अल्लाह जो गुनाह दिन में किए माफ़ फरमा, जो रातों में किए हैं माफ़ फरमा, जो गुनाह महफिलों में किए हैं माफ़ फरमा। अल्लाह जो गुनाह तन्हाइयों में किए हैं माफ़ फरमा। अल्लाह जो गुनाह हमें याद हैं वो भी माफ़ फरमा, जो गुनाह करके भूल चुके हैं वो भी माफ़ फरमा। अल्लाह आपके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका दर दिखलाया और ये भी बतला दिया कि इस दर के सिवा कोई दूसरा दर नहीं। अल्लाह हमेशा अपने दर से मांगने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह कभी भी नाक़दरों के हवाले न फरमा। अल्लाह कभी भी हमें दुश्मनों के हवाले न फरमा। अल्लाह कभी भी ज़ालिमों के हवाले न फरमा। अल्लाह कभी भी नफ्स और शैतान के हवाले न फरमा। हमेशा अपनी सरपरस्ती वाला मामला फरमा। कदम कदम अपनी मदद शामिल हाल फरमा। अल्लाह रहम करम वाले मामले फरमा। अल्लाह दूर करीब से ये लोग यहाँ पर जमा हैं, अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमा। अल्लाह आपकी मोहब्बत में सफ़र करके आए हैं, अल्लाह आपकी मोहब्बत में आए बैठे हैं। अल्लाह हम सब को अपनी मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह अपना क़ुर्ब नसीब फरमा। अल्लाह हमें अपना इश्क नसीब फरमा। अल्लाह आपके अरबों और खरबों बंदे हैं, हर वक्त यही कहते हैं कि हम आपके हैं, हम आपके हैं। अल्लाह आज आप अपने बंदों को यही फरमा दीजिए, मेरे बंदो तुम मेरे हो। अल्लाह आप एक दफ़ा फरमाएंगे, अल्लाह हमारी बिगड़ी बन जाएगी, अल्लाह हमारे दिल बदल जाएंगे। प्यारे अल्लाह तेरी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। अल्लाह आप एक निगाह करम फरमा दीजिए। अल्लाह आपके हबीब ने इरशाद फरमाया, पूरी इंसानियत के क़ुलूब आपकी दो उंगलियों के दरमियान हैं। युक़ल्लिबुहा कैफ़ यशा, आप जिसका दिल जिस तरफ चाहे फेर देते हैं। अल्लाह हमारे दिलों में तक़वा अता फरमा दीजिए। अल्लाह अपना खौफ अता फरमा दीजिए। अल्लाह दुनिया की मोहब्बत को ख़त्म फरमा दीजिए। अल्लाह अपनी मोहब्बत अता कर दीजिए। प्यारे अल्लाह हम आपसे आप ही को चाहते हैं। अल्लाह हमें वैसा बना दीजिए जैसा आप चाहते हैं। अल्लाह प्यारे अल्लाह करम वाले मामले फरमा। अल्लाह हमें अपने दर से दूर न फरमा, खाली हाथ न लौटा। अल्लाह अगर आपने हमें खाली हाथ लौटा दिया, शैतान खुश हो जाएगा। बड़ा अच्छा हुआ दूर से सफ़र करके आए, नेक बंदे की सोहबत में बैठे, मस्जिद में वक्त गुजारा, अच्छा हो गया कि ये कबूल ना हुए। अल्लाह शैतान को न खुश होने दीजिए। अल्लाह शैतान को खाइब व खासिर फरमा कर अल्लाह हमें अपनी रज़ा अता फरमा दीजिए। अल्लाह हमें अपनी रज़ा अता फरमा दीजिए। प्यारे अल्लाह हम सबको बुरी नज़र से महफूज फरमा, बुरे असर से महफूज फरमा, जादू टोने से हमारी हिफाजत फरमा, बुरा चाहने वालों की बुराई से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे तीनों हरम की हिफाजत फरमा, दावत व तबलीग के काम की हिफाजत फरमा, मदारिस अरबिया की हिफाजत फरमा, जहाँ अल्लाह अल्लाह होती है उन खानकाहों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह जिसकी जो दिली नेक तमन्ना है, अल्लाह उन नेक तमन्नाओं को कबूल फरमा। अल्लाह जो औलाद नरीना के तलबगार हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा। अल्लाह जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को नेकोकार और फरमा बरदार बना, वालदैन की आंखों की ठंडक बना। ऐ अल्लाह जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामला आजला मुस्तमिरा दायमी नसीब फरमा। अल्लाह उनके खाने में शिफा अता फरमा, पीने में शिफा अता फरमा, दवाओं में शिफा अता फरमा, सेहत और सलामती आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह जिस्मानी रूहानी हर तरह की बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह कर्ज़ों से महफूज फरमा, मर्ज़ों से महफूज फरमा। जिन घरों में जवान बच्चे बच्चियाँ मौजूद हैं अल्लाह उनके मुस्तकबिल को रोशन फरमा, वालदैन के लिए फ़र्ज़ अदा करने आसान फरमा। अल्लाह जो लोग जिस नीयत के साथ नेक नीयती के साथ आए अल्लाह उन नेक नीयतों को कबूल फरमा।
فرما، اللہ تمام نیک تمناؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی، جتنے انبیاء اور نیک لوگ آئے انہوں نے جو خیریں مانگی، اللہ وہ خیریں ہمیں بھی عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اللہ ہم نے اپنی اوقات کے بقدر مانگا، اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ اللہ ہمارے حضرت کی صحت میں برکتیں عطا فرما، زندگی میں برکتیں عطا فرما، قدم قدم اپنی مدد شامل حال فرما۔ اللہ ان کے فیصلوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی توجہات میں برکت عطا فرما۔ اللہ جتنے سالکین ان سے منسلک ہیں اللہ سب کو اپنی محبت عطا فرما۔ اللہ جو ان سالکین سے منسلک ہیں اللہ ان کو بھی اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ قیامت تک اس سلسلے کے آنے والے لوگوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ قیامت تک آنے والے لوگوں کی اللہ جو بھی اس سلسلے سے منسلک ہوں اللہ ان کو اپنی رضا نصیب فرما، اپنی لقاء نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما۔ اللہ صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ سامنے سے مت آئیے، سامنے سے مت آئیے، آپ لوگ پیچھے سے ذرا چاہیے۔ ہمارے چندہ بابا کے یہاں دیوار بنا لی، چلو ایسے بنا، ہمارے ساتھی آگے دیوار بزرگوں کو تھوڑا جلدی ذرا جلدی کریں۔